السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ 7ویں جز کی سمری کریں گے، 7ویں جز کا خلاصہ بیان کریں گے۔ کل ہم نے چھٹے جز 6th جز کی اینڈنگ میں جو بات کر رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود و نصارہ کی، تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تھی کہ چھٹے جز کے اینڈ کے اندر کہ تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں۔ یہ بات کو ذرا تھوڑا سا غور سے سنیں۔ یہ چھٹے جز کا آخر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھلے مشرک ہیں، یعنی جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَالرُّهْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لو گے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے، یعنی نصرانی وہ غیر مسلموں میں جو مسلمانوں سے دوستی میں سب سے قریب ہیں۔ اس کی وجوہات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے بہت سے علم دوست عالم ہیں، ان میں بہت سارے علم دوست عالم ہیں، ان کی علم سے دوستی کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے اتنی عداوت نہیں رکھتے۔ دوسرا، وہ لوگ تارک الدنیا درویش ہیں۔ دوسری بات، دوسرے الفاظ میں علم سے دوستی کی وجہ اور دنیا کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ مسلمانوں سے دشمنی میں زیادہ نہیں ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تیسری وجہ کہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ تین وجوہات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہود اور مشرک یہ تو کھلے دشمن ہیں، نصرانی اتنے کھلے دشمن نہیں ہیں۔ تین وجوہات کی وجہ سے علم کی دوستی ہے، نمبر 2 تارک الدنیا ہے، زاہد ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے، تیسرا تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جب مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں، تو نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی وہ نصرانی تھا۔ اور جب وہاں گئے مسلمان تو وہاں پہ جا کے پورا ایک سیرت پڑھیں، اس کے اندر تفصیل ہے کہ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کو وہاں پہ بھیجا تھا، تو وہاں پہ مشرکین پیچھے پیچھے آ گئے ان کو کہنے کہ یہ لوگ تو ان کو ہمارے حوالے کریں، تو نجاشی نے ان کی بات ایسے ہی نہیں مانی۔ نجاشی نے کہا کہ پہلے میں ان کی بات سننا چاہتا ہوں۔ پھر ان کی بات سننے کے بعد بات سنی، سیدنا جعفر بن ابی طالب نے بات کی، تو انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی، سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور وہاں سے اور لوگ بھی جو سن رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، ان کے دل نرم تھے۔ ان تین وجوہات کی وجہ سے تکبر نہیں کرتے تھے، علم کی دوستی تھی، اور زہد فی الدنیا، وہ دنیا کی محبت نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے 7ویں جز کا آغاز ہوتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا، تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں۔ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجئے۔ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا بعد میں، اور پھر یہ حبشہ کے کچھ لوگ مدینہ منورہ بھی آئے تھے اور وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ اصل نصارہ ہیں، یہ اصل نصارہ ہیں، جو نصارہ کے اصل دین پہ قائم ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں سے دشمنی میں سخت نہیں ہیں، ان کے دل نرم ہیں، لیکن اصل جو اپنی دین پر قائم ہے، جنہوں نے اپنا دین بدل دیا اور وہ بھی یہود کے ساتھ مل گئے، اور یا پھر انہوں نے بھی ملحدین جیسے رویے اپنا لیے، یہ ان کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈسٹنگوش کر دیا کہ کس کی دشمنی زیادہ ہے، کس کی دشمنی کم ہے، تو اس لیے
خیال کرو۔ آگے جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ سورہ مائدہ ہی چل رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ ایمان والو اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو اور حد سے تجاوز نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ جس طرح یہود نے بہت سارے کھانے اپنے اوپر حرام کر لیا، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو حلال حرام بتائی ہے وہ حلال حرام ہے، چیزوں کو اپنے اوپر جانتے بوجھتے حرام نہ کرو، سنت شریعت ہی بہترین راستہ ہے، اس سے ہٹ کر جو بندہ اپنے پاس سے غلو کرنے کی کوشش کرے گا، ایگزیجریٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر، ایمان یمین کہتے ہیں قسم کھانے کو، اس کی جمع ایمان، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہوں گی ان پر تمہاری پکڑ کرے گا۔ لغو قسم، یمین کی قسموں کی 3 قسمیں ہیں، ایک یمین لغو، ایک یمین منعقدہ اور ایک یمین غموس۔ یہ 3 قسمیں ہیں جو کہ قرآن میں جن کا ذکر ہے۔ یہ یمین لغو کا ذکر ہے۔ یمین لغو کہتے ہیں یا تو کسی ماضی کی کسی بات پہ قسم کھائی ہو لیکن اس کے خیال میں وہ سچ بول رہا ہے لیکن غلطی سے اس کے منہ سے غلط نکل گیا۔ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ اللہ کی قسم میں جمعے کو آیا تھا لیکن وہ اصل میں جمعرات کو آیا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ابھی یہی ہے کہ میں جمعے کو آیا تھا، تو اس سے غلطی ہو گئی، تو یہ لغو قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ یا کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے واللہ 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 اس طرح بات کرتے رہتے ہیں، عادت میں وہ بس قسم کے صیغے استعمال کرتے رہتے ہیں، تو یہ بہت مکروہ بات ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، لیکن اس کو بھی لغو قسم ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جانتے بوجھتے غلط قسم کھا لی کہ پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، وہ بہت کبیرہ گناہ ہے، جس کو یمین غموس بھی کہتے ہیں، یعنی پرانی چیز کی کوئی قسم کھا لی۔ غموس کہتے ہیں کسی چیز کو ڈبو دینا کسی چیز کے اندر۔ اس یمین غموس جانتے بوجھتے کسی ماضی کی چیز پہ جھوٹی قسم کھانا، یہ جہنم میں انسان کو معاذ اللہ ڈبو دیتا ہے۔ اور ایک اگر فیوچر کی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں کل یہ کام کروں گا، تو یہ اگر نہ کرے تو یہ یمین منعقدہ ہے، اس کا پھر کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَكَفَّارَتُهُ، اس کا کفارہ ہے، فَكَفَّارَتُهُ یعنی فیوچر کی قسم کھانے کا اور اس کو پوری نہ کرنے کا۔ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، پہلی چیز تو یہ کرو اس کا کفارہ، اگر قسم کھاؤ پوری نہ کر پاؤ، کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، یا ان کو کپڑے دو 10 مسکینوں کو، یا ایک غلام آزاد کرو۔ غلام تو آج کل اپلیکیبل نہیں ہے، تو یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تقریباً 1.6 کلو گرام ویٹ ان کو دے دیں، یا پھر اس کو نصف سا گندم، یا پھر ان کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں 10 مسکینوں کو الگ الگ۔ اگر ایک ہی مسکین کو کھلانا ہے تو پھر 10 مختلف دنوں میں کھلانا پڑے گا، اور یا پھر ان کو 10 مسکینوں کو کپڑے دے دیں۔ اور اگر یہ نہ کر سکیں کسی وجہ سے، کسی پاس مال نہ ہو، تو ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، اچھا فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اگر کوئی نہ کر سکے یہ چیز کہ ان کے مال نہ ہو تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، جب تم نے کوئی قسم کھا لی اور اسے توڑ دیا ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا کرنا نہیں ہے، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، ٹھیک ہے۔ آگے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شراب اور جوئے اور باقی چیزوں کی حرمت بیان کی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ایمان والو، ایمان ہے تمہارے اندر شراب، جوا، اور پھر 1-2 اور چیزیں، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ شراب اور جوا یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، ان سے بچ جاؤ تاکہ تم ناکامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج ڈال دیں۔ جب شراب پیتا ہے، خمر، عربی زبان میں شراب کو خمر کہتے ہیں۔
خمار جو ہے کہتے ہیں کسی چیز کو جو کسی چیز کو ڈھانپ دے، وہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے خمر، انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان شراب اور جوئے میں بھی دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج ڈال دے، اور کیا کرتا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے تمہیں روکتا ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے تمہیں روکتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب بتاؤ کیا تم ان چیزوں سے باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اس حکم سے منہ موڑو گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف طریقے سے اللہ کے حکم کی تبلیغ کرے۔ رسول کا کام یہ نہیں ہے کہ زبردستی پکڑ کے سب کو کام کروائے، کسی کا کام نہیں ہے، نہ علماء کا، نہ مشائخ کا، نہ جو اللہ کے رسول ہیں، کہ ان کا ایک کام نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو پکڑ کے کام کرائیں۔ ان کا کام تو یہ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، شریعت سامنے کھول کے بیان کر دیں۔ یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو سنیں اور اس کو عمل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی تو کچھ صحابہ نے سوچا کہ ہم تو پہلے شراب پیتے تھے، اس پہ تو کوئی ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، جو لوگ ایمان لائے اور نیکی پر جمے رہے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں اور ایمان رکھیں اور نیک عمل کریں۔ پھر جن چیزوں سے آئندہ بھی روکا جائے گا، صحابہ سے بات ہو رہی ہے، ان سے بھی بچیں اور ایمان پر قائم رہیں، اور اس کے بعد تقوی اور احسان کو اپنائیں۔ احسان کہتے ہیں ایک حدیث کے مطابق کہ ہر وقت انسان کو یہ استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہر وقت انسان کو یہ استحضار ہو، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اللہ احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، جن کو احسان ہوتا ہے، جن کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں کون سا شکار کر سکتے ہیں، کون سا شکار نہیں کر سکتے، اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے، یہ غور سے سننے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، احرام کی حالت میں پہلے ہم بات کر چکے پچھلی جز کے اندر کسی میں، کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم احرام کی حالت میں ہوگے نا تو تمہارا امتحان ہوگا، اور امتحان کیسے ہوگا کہ وہ جو شکاری جانور ہیں وہ تمہارے قریب پھٹکیں گے، قریب آ جائیں گے کہ تم ان کو پکڑ سکے۔ ویسے تو شکار کرنے میں پوری محنت لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں تمہارا امتحان ہوگا اور وہ شکاری جانور تمہارے قریب آ جائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ تم عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، کہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمایا جائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہاری نیزوں کی زد میں آ جائیں گے۔ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اللہ کو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایسے امتحانات ہماری زندگی میں ہر روز آتے ہیں۔ ہاں، فون پہ ہم کوئی چیز براؤز کر رہے ہیں، کوئی بے حیائی کی چیز آ گئی، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو پاپ اپس ہوتے ہیں نا، سارے کے سارے ویب سائٹ پہ کہیں گئے، ایک دم کوئی پاپ اپ ہو گیا، کوئی بے حیائی کی چیز، یوٹیوب پہ کوئی چیز پاپ اپ ہو گئی، ریکمنڈیشن دے دی، یہ اللہ کی اذن سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں کہ اچھا میں نے تو کہا ان بندوں کو کہ اپنی نظریں نیچی رکھنا، گناہ مت کرنا، بے حیائی کی چیز مت دیکھنا، اب دیکھتا ہوں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات کے طور پہ ہوتا ہے کہ اللہ جان لیں کہ کون اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو حد سے تجاوز کرے گا وہ بہت دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ دیکھو ایمان کا امتحان ہے تمہارے۔ پھر احرام کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون سے جانور شکار کر سکتے ہیں اور کون سے نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو
اور پھر اگر کسی نے کر دیا تو پھر اس کے بارے میں کفارہ ہے کہ کیا کفارہ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے، یعنی سمندر کا شکار کر سکتے ہو، سمندری مچھلیوں کا احرام کی حالت میں، لیکن زمین کے جانور کا شکار نہیں کر سکتے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جب تک تمہیں حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو اللہ کی نافرمانی سے جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے کے جایا جائے گا۔ اور پھر وہی تفصیل جاری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پہ سوائے تبلیغ کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو تم کھلے کرتے ہو اعلانیہ اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرمانے قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیں کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، گناہ گناہ ہے، نیکی نیکی ہے، ہر چیز کو ایک پلڑے میں مت تولو۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو۔ آج کل کے وقت دیکھ لیں، گناہوں کی چیزیں فیشن بن جاتی ہیں، جس طرح کہ ہم کپڑے پہنتے ہیں فیشن بن جاتی ہیں، جبکہ اس کے اندر سطر نہیں ڈھپتا، اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے وہ ہم نہیں کرتے، فیشن بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی کسی چیز کا رواج اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ وقت کا فیشن بھی یہ تو میں اپنے الفاظ سے سمجھا رہا ہوں، وقت کا فیشن قرار پا جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو متنبع کر رہا ہے قرآن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہے، اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلانے کی۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات کی، دیکھو تمہارا کام لوگوں کو بتانا ہے، فکر نہیں کرو کہ وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، تم اپنی فکر کرو، میں اپنی فکر کروں، آپ اپنی فکر کریں۔ سب سے پہلے تو میرا حساب ہونا ہے قیامت کے دن، مجھ سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے میری بات پہ عمل کیا کہ نہیں کیا۔ مجھ سے یہ پوچھ ہو سکتی ہے کہ تمہیں جو کچھ علم تھا وہ تم نے لوگوں کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، لوگوں سے بات کی کہ نہیں کی، لیکن یہ مجھ سے پوچھنی ہوگی کہ لوگوں نے عمل کیا کہ نہیں کیا۔ مجھ سے یہ پوچھ ہوگی کہ تم جو لوگوں کو بتاتے پھرتے تھے تم نے عمل کیا کہ نہیں کیا۔ علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو، سب لوگ اپنی فکر کریں، سب کے قبر میں اپنے سوال ہوں گے، قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یہ اگر تم سیدھے راستے پہ ہو تو یہ لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم اپنی فکر کرو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کو موت کے آثار ہوں تو وصیت کر دے، اگر اس کے پاس فار ایگزامپل کسی کا قرضہ ہے جو اس نے واپس کرنا ہے، یا اس کی کچھ نمازیں چھوٹ گئی ہیں جس نے ابھی تک قضا نہیں کی اور اس کا فدیہ دینا ہے، یا کوئی روزے چھوٹ گئے جس کی ابھی تک قضا نہیں کی اس کا فدیہ دینا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، یا کسی سے کچھ لینا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، تو پھر وصیت لکھوا دو اور اس پہ گواہ بنا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت۔ اس کے اندر تفصیل ہے کہ جب تم میں ایمان والو، جب تم میں سے مرنے کے قریب ہو، یعنی آثار ہو، کبھی کبھی ہوتا ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب تو ممکن نہیں ہے بچنا وغیرہ، تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے دو دیانتدار آدمی ہو جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سفر پہ ہو تو اس کی تفصیل ہے، اس کو پلیز خود ہی آپ دیکھ لیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، وہ دن یاد کرو جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، یعنی قیامت کے دن، اور کہے گا ان سے، اللہ تعالیٰ کہیں گے
فیقول ماذا اجبتم، کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تم نے لوگوں کو دین کی دعوت پہنچائی، لوگوں نے کیا جواب دیا تمہیں؟ یعنی لوگوں نے دل میں مانا کہ نہیں مانا، لوگ اس پہ ایمان لے کے آئے دل سے کہ نہیں لے کے آئے؟ تو رسول کہیں گے قالوا لا علم لنا، یا اللہ ہم کو تو نہیں پتا۔ ایک اور جگہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی سوال اسی طرح ذکر کیا، تو وہ ظاہر کا تو بتا دیں گے یا اللہ ظاہراً انہوں نے یہ کیا، لیکن اندر دل میں کیا ان کی کیفیت تھی ہمیں تو نہیں پتا یا اللہ، انک انت العلام الغیوب، آپ غیب کا علم جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن نصارہ سے بھی خطاب چل رہا ہے، یہودیوں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دن عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، پہلے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اپنے ان پہ جو احسان اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں وہ یاد کرائیں گے، کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام سے خصوصی مدد ہوتی تھی، تم لوگوں سے کریڈل میں گہوارے میں بھی بات کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، جب تم میرے حکم سے گارا لے کے اس سے پرندے جیسی شکل بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، تم مادرزاد جو بورن بلائنڈز ہوتے ہیں، اندھے اور کوڑی یعنی جو لیپرز ہوتے ہیں، ان کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، صحت دے دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کھڑا کر دیتے تھے، اور جب میں نے بنو اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کے آئے، اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ جادو کے سوا کچھ نہیں، یعنی میں نے بچایا، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لیں، اور آپ گواہ رہے ہیں کہ ہم فرمانبرداری، سارے اللہ تعالیٰ ان کو انعام یاد کرائیں گے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ان کے اس واقعے کا بھی ذکر سنو بنو اسرائیل کے، کہ اذ قال الحواریون، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے، کہ یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہم ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتار دے؟ کل ہم نے بات کی تھی، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمائش ظاہر کی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، یعنی تم تو ایمان والے لوگ ہو، ایمان والے ایسا تقاضا تو تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو کافر کرتے ہیں کہ جی معجزہ ہمیں دکھائیں، تم تو ایمان والے لوگ ہو، کیوں ایسا تم فرمائش کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھانا کھائیں اور اس کے ذریعے ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائے، اور ہمیں پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، ہم اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو، یعنی اطمینان قلب کے لیے۔ تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ اللہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار دیں جو ہمارے لیے اور ہماری اگلی اور پچھلیوں کے لیے خوشی کا موقع بن جائے، اور آپ کی طرف سے نشانی بھی ہو، اور ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، آپ ہی سب سے بہتر عطا کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم، میں اتار دوں گا، لیکن اب یہ اتنی کھلی نشانی ہے، اب کوئی کفر کرے گا تو میں ایسی سزا دوں گا جو کسی کو نہیں دی۔ اب تو اور کیا رہ گیا ایمان، اب تو ایمان بالغیب ہی ختم ہو گیا، ایمان بالغیب اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا آسمان سے دسترخوان اترتے ہیں۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ دسترخوان اترا کہ نہیں اترا، کچھ فقہا کہتے ہیں کہ نہیں اترا، اس کے بعد انہوں نے ڈر گئے وہ لوگ، کچھ نے کہا اترا، اور پھر کچھ لوگوں نے نافرمانی کی تو دنیا میں بہت سخت عذاب کا شکار ہوئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، وہی قیامت کا منظر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بناؤ؟ تم نے کہا تھا، تو وہ ڈر جائیں گے۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یعنی ہم تو آپ کی ذات کو شرک سے پاک سمجھتے ہیں، میری مجال نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ کو پتا ہے جو میرے اندر ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے تو ان کو یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، آپ کا میرا بھی رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اس سارے واقعے کے بعد یعنی پوری کنورسیشن ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن، وہ ایک بات کہیں گے کہ یا اللہ ان تعذبہم،
فإنہم عبادک، کہ اے میرے اللہ اگر آپ ان لوگوں کو، میرے جو امتی ہیں، ان کو عذاب دے دیں تو آپ کے بندے ہیں، آپ جو چاہیں کریں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو یقیناً آپ تو اس پہ قادر ہیں اور آپ کی تو حکمت بھی کامل ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام تہجد میں یہ سورہ مائدہ کی تلاوت فرما رہے تھے اور اس آیت پہ پہنچے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان کے دل میں ان کی امت آ گئی، میں اور آپ، اس کا خیال آ گیا کہ اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں، جو چاہیں کریں، لیکن اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ تو یہ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس آیت کو دوبارہ پڑھا، تیسری دفعہ پڑھا، ساری رات اس آیت کو ریپیٹ کرتے رہے۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میری اور آپ کے لیے فکر۔ یہاں پہ سورہ مائدہ ختم ہوتی ہے، سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے، سورۃ الانعام۔ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتیں اگر آپ نوٹ کریں تو اس میں 3 پیغام ہی غالب ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ توحید، اللہ کی توحید، رسالت کا پیغام، رسولوں پر ایمان، اور آخرت کے مناظر، آخرت کا پیغام کہ آخرت آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اس کو جتنا پڑھیں عجیب ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی توحید ایسی راسخ ہو جاتی ہے اس صورت کو پڑھنے سے، میں اس کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں آپ سب کو ترغیب دیتا ہوں کہ جا کے اس کو پڑھیں، اور ایک انسان میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے اندر مشرکانہ عقائد کی جو بیہودہ رسمیں تھیں اور بے بنیاد خیالات تھے، ان کی بھی تردید ہوئی ہے۔ عربی زبان میں انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، جو کیٹلز ہوتے ہیں، چار ٹانگوں پہ جو چلتے ہیں۔ تو عرب کے مشرکین جو مویشی ہوتے تھے، ان کے کیٹلز ہوتے تھے، اس کے بارے میں بہت سارے غلط عقیدے رکھتے تھے، ان کو بتوں کے نام پہ وقف کر کے ان کا کھانا حرام سمجھتے تھے، تو ان کے بے بنیاد عقائد کی تردید ہوئی ہے، اسی لیے سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع ہوتی ہے سورت الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون هو الذی خلقکم من طین، وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر تمہیں زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، اور دوبارہ زندہ ہونے کی ایک متعین میعاد اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو تم سے پہلے کتنی قومیں ہلاک ہو چکی، ہم نے انہیں زمین میں اقتدار دیا تھا، وہ اقتدار دیا تھا تمہیں نہیں دیا، آسمان سے ان پہ بارشیں آئیں، دریا مقرر ہوئے، ان کے نیچے دریا بہتے تھے، پھر کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخِرِينَ، اور اس کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو مذاق اڑاتے رہے، تو پھر انہی کو ان مذاق میں گھیر لیا گیا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ قُلْ لِمَنْ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے، کس کی ملکیت ہے؟ وہ تو پتا تھا ان کو جواب، وہ اللہ پہ یقین رکھتے تھے، شرک کرتے تھے، لیکن اب تذبذب میں پوچھو ان سے، اچھا بھی جواب نہیں دیں گے اپنے اس شرم کے مارے۔ قُلْ لِلَّهِ، خود ہی جواب دے دو ان کو کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، یعنی اس لیے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، غفور ہے، معاف کرتے ہیں، توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے، ورنہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ورنہ تم کو ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہوں نے جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہیں، یعنی جو سوتی ہیں، ساری مخلوق جو سوتی ہے وہ اسی کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالی رات کو جو آگے ایک چیز کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو انسان
ایک موت ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے. کچھ لوگ گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں، کوئی فکر فاقہ نہیں ہوتا ان کو ماشاءاللہ. پھر ان کو کون زندہ کرتا ہے؟ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. کیا میں کہوں ان سے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رکھوالا بناؤں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، سب کو کھلاتا ہے، کسی سے کھاتا نہیں ہے. اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہیں، قل کہ ان سے کہیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ مجھے ڈر لگتا ہے ایک زبردست دن کے عذاب کا اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. اس آیت کو بار بار خود ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. جب نفس یا شیطان گناہ پہ اکسائے نا تو کہیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو اس بڑے دن کے زبردست دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے. اپنے نفس کو یاد کرایا گیا. آگے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو وبا پھیلی ہے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. اللہ سے جڑیں، توبہ کریں، استغفار کریں، گناہ چھوڑیں، دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ کے سوا کوئی نہیں اس کو دور کر سکتا. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، وہ کہے گا کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کی قسم، یعنی بالکل ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، جو تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اب چکھو عذاب کا مزہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے خسارے میں ہیں جن لوگوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا ہے. یہاں تک کہ قیامت جب اچانک ان کے سامنے کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہ افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی. آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے. تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمائیں گے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے کوئی سختی آئی تھی اس وقت عاجزی کا رویہ اختیار کرتے. وبا پھیلی ہے، عاجزی ہو. اگر کوئی کہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت نہیں کی، ہم نے اللہ کے احکام کو جھٹلایا، قرآن کو چھوڑا، ہم لوگ بے حیائی میں پڑ گئے، کوئی یاد کرائے ہمیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو عاجزی کا رویہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ مان جائیں، استغفار کریں. لیکن لوگ نہیں سنتے، نہیں مانتے، نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس لیے وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل تو اور سخت ہو گئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے انہیں یہ سمجھایا کہ یہ بڑے شاندار کام ہیں. وَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی وہ اسے بھلا بیٹھے اور ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے. بہت ڈرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرے بندے نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہتے ہیں تو ان کے اوپر نعمتوں کے دروازے میں کھول دیتا ہوں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اور جب وہ خوش ہوتے ہیں اترانے لگتے ہیں ان نعمتوں پہ کے اوپر جو انہیں دی گئی ہیں، اخذناہم بغتۃ، اچانک میں ان کو اچانک پکڑ لیتا ہوں. فاذا ہم مبلسون، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بالکل مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں. عاجزی اختیار کریں، توبہ کریں، استغفار کریں.
وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی ساری چابیاں ہیں جنہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو. یہ جو ایک پتا گرتا ہے ٹوٹ کے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اس کا بھی پتا. یہ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درخت، اس کا ایک پتا گرتا ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اور زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو اللہ کے ہاں. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے. رات کو اللہ تعالیٰ ہماری روح قبض کر لیتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں رات کو. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور دن میں جو تم نے کیا ہوتا ہے اسے بھی اللہ خوب جانتے ہیں. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ تعالیٰ نئے دن میں تمہیں نئی زندگی دیتا ہے جب تم صبح اٹھتے ہو. لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت پوری ہو جائے. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اسی کے پاس تم کو ایک دن لوٹ کے جانا ہے، اس وقت تمہیں بتائے گا تم کیا کرتے تھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کے باپ آزر جو تھے وہ بت بناتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کو شرک سے بہت نفرت تھی، اور وہاں کے ان کے جو لوگ تھے وہ بہت ستاروں پہ اور چاند سورج پہ بہت یقین رکھتے تھے. ان کو کوئی بہت بڑی پاور سمجھتے تھے، بلکہ ان کو خدا بھی سمجھتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک کانورسیشن ان کے سامنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اچھا یہ سورج جو ہے یہ نے رات پہلے دیکھی، رات میں ایک ستارہ دیکھا. انہوں نے کہا اچھا یہ رب ہے، یہ میرا رب ہے. وہ ڈوب گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لا احب الآفلین. پھر انہوں نے چاند دیکھا، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا ہو تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا. پھر انہوں نے سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، انہوں نے کہا یہ رب ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے. تو جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، ہاں یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں اس چیز سے جس کے تم اس چیز سے کہ تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے. تو یہ ان کو سمجھانے کے لیے، یہ ان کو خدا مانتے ہو، ان کو تو کوئی طاقت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ انبیاء کا ذکر فرمایا، اور یہی مضمون جاری ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں. یخرج الحی من المیت مخرج المیت من الحی، وہ جاندار کو بے جان چیزوں سے نکالتا ہے اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار سے نکالتا ہے. فالق الاصباح، وہی ہے جس کے حکم سے صبح کی پھوپ پھٹتی ہے. وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اس نے رات کو سکون کا وقت بنایا، سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنایا. یہ سب اللہ کی منصوبہ بندی ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، اس دنیا میں نہیں پا سکتی. یہ جنت میں اللہ نے نعمت رکھی ہے اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے. ہم جو کچھ دیکھتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کو سب پتہ ہے جو ہم خیانت کرتے ہیں. قرآن پڑھیں، مقصد صرف یہ قرآن پڑھیں. ایمان انسان کا تبھی مضبوط ہوتا ہے جب انسان قرآن کا مطالعہ کرتا ہے. یہ سارا مقصد اس سیشن کا یہ ہے کہ قرآن سے نسبت پیدا کریں. آپ کو ہائی لائٹس دے رہا ہوں میں، صرف سمری تو مضامین کی ہے کہ مضامین کیا بیان ہوئے ہیں، لیکن ان مضامین میں تھوڑی آیات ادھر ادھر سے چن کے کوئی تھوڑا سا مزہ، کچھ تھوڑی سی ہائی لائٹس، تاکہ کچھ نسبت پیدا ہو، کچھ شوق پیدا ہو کہ قرآن کھولیں اور اس کے اندر ہماری زندگی کی ایک ایک چیز کی ہدایت ہے. جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، یہ جو وبائیں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، جو حالات آتے ہیں، جو سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں ہر طرح کی، اس سب کی ہدایت اس قرآن کے اندر ہے. پلیز اس قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے والا، اس سے محبت کرنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سب لوگ آج پھر دوبارہ توبہ کر لیں، ہر روز توبہ کریں، زندگی کے ہر دن توبہ کریں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آج بھی توبہ کر لیں۔ ہر رات اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں لوگوں کی، صلی اللہ سے دعا مانگیں کہ ہمارا نام بھی ان میں شامل ہو جائے جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ سب لوگ سچے دل سے یہ کلمات توبہ کی نیت سے پڑھ لیں، کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی بیعت کرنا چاہتا ہے تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ سب لوگ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام جاری رکھیں، قرآن کی تلاوت جاری رکھیں، جتنی زیادہ دفعہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں اس رمضان میں، 1 2 3 دفعہ جتنی بھی کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ۔ باقی وقت ضائع مت کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، خاص طور پر رمضان میں اور رمضان کے باہر بھی۔ اللہ تعالی ہمارے رمضان کو قبول فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجیے، میرے مولا مجلس قبول فرما لیجیے، اللہ مجلس قبول فرما لیجیے۔ اللہ اس کا حق ادا نہیں کر پایا، اللہ اس کا احساس ہے، اچھی طریقے سے احساس ہے، میرے مولا پھر بھی قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، میرے مولا ہم تو کسی چیز کا بھی حق ادا نہیں کر پائیں گے کبھی بھی، یا اللہ جو مرضی کر لیں یا اللہ آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے مولا ہماری اس کوشش کو، کاوش کو، ٹوٹی پھوٹی کاوش کو اللہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ چھوٹا بچہ ہے، یا اللہ وہ ایسی ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگا کے اپنے والد کے پاس لے کے جاتا ہے کہ دیکھیں یہ میں نے کچھ بنایا ہے، یہ میں نے لکھا ہے، یا اللہ وہ کسی قابل نہیں ہوتا، لیکن باپ اپنی رحمت کی وجہ سے، اس بچے کی محبت کی وجہ سے، یا اللہ وہ اس کو گلے سے لگاتا ہے، یا اللہ اس کو شاباش دیتا ہے۔ یا اللہ ہم اس چھوٹے بچے سے بھی گئے گزرے ہیں میرے مولا، یا اللہ اور آپ کی رحمت تو اس باپ کی رحمت سے بہت زیادہ ہے میرے مولا۔ یا اللہ ہم بھی کچھ ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگاتے ہیں، یا اللہ آپ ان کو ریجیکٹ مت کریں میرے مولا، ان کو رد مت فرمائیے۔ یا اللہ چھوٹی موٹی کاوش، یا اللہ اس کو قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، یا اللہ قبول فرما لیجیے، میرے مولا قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ روزوں کو قبول کر لیں، قرآن کی تلاوت کو قبول کر لیں، یا اللہ آپ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے میرے مولا، اس کو بھی قبول فرمائیے میرے مولا۔ ہم محتاج ہیں دنیا آخرت کے، اللہ دنیا آخرت کے محتاج ہے میرے مولا، دنیا آخرت کے محتاج ہے۔ یا اللہ حسبی الرازق من المرزوق، حسبی الرازق من المرزوق، حسبی الرازق من المرزوق۔ یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے میرے مولا، اللہ ہمارے گھر والوں کی، ہماری اولاد کی، ہماری نسلوں میں ایک ایک بندے کی حفاظت فرما دیجیے، سب کے ایمان کی، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔
اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں پتہ ہے ہم کسی قابل نہیں میرے مولا، کسی قابل نہیں، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے یہاں قابلیت نہیں، قبولیت چلتی ہے۔ اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ اسباب عطا فرما دے میرے مولا، اپنے غیب کے خزانوں سے عزت کے ساتھ اسباب عطا فرما دیجیے، وسائل عطا فرما دیجیے، ہر شر فتنے سے بچا لیجیے میرے مولا، مخلص معاونین عطا فرما دے اللہ۔ اس ساری چیزوں کو پہنچانے میں یا اللہ جو بھی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائیے، یا اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں میں شمار فرمائیے میرے مولا، یا اللہ ان کے گھر کی، ان کی اولاد کی، ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمارے والدین کی بھی حفاظت فرمائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ چکے میرے پیارے اللہ، ان کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے میرے مولا، ان کی صحت میں، عمر میں، ان کے علم میں، ان کے وقت میں، ان کی ہر چیز میں برکتیں عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ان کو کامل صحت دے دیں، اللہ کامل صحت دے دیں، اللہ حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ محبت عام فرما دیجیے، نفرتیں ختم فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اس وبا کو دور فرما دیجیے میرے مولا، اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے، اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے میرے مولا، اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے اس کو دور کرنا، یا اللہ ہم جو مرضی اسباب لے لیں یا اللہ یہ دور نہیں ہوگی، اللہ یہ کہ آپ چاہیں۔ اللہ آپ نے تو خود فرمایا کہ جب آپ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو کوئی نہیں دور کر سکتا سوائے آپ کے۔ اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آپ سے التجا کرتے ہیں میرے مولا، اس کو دور فرما دیجیے۔ اللہ جو بیمار ہے صحت دے دیجیے، جو آپ مومنین مومنات میں سے آپ کے پاس آ گئے ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیجیے میرے مولا۔ مسجد دوبارہ کھول دیجیے اللہ، مسجد دوبارہ کھول دیجیے یا اللہ، مسجد دوبارہ کھول دیجیے۔ ہماری غفلت تھی یا اللہ کہ ہم مسجد نہ گئے میرے مولا، کھول دیجیے اور ہمیں توفیق دے دیجیے کہ ہم مسجد حاضر ہوں ہر نماز کے لیے میرے مولا۔ حرمین شریفین دوبارہ کھول دیجیے اللہ، اس کی رونقیں بحال فرما دیجیے میرے مولا۔ ہمیں آپ نے بلایا، ہم نے ادب نہ کیا میرے مولا، بے ادبی کو معاف کر دے اللہ، بار بار بلائیں ادب احترام کے ساتھ، اس کہاں کی تعظیم، وہاں کے وقار کا خیال رکھتے ہوئے میرے مولا۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرمائیے، بار بار عطا فرمائیے یا اللہ، اپنی رضا عطا فرمائیے دنیا میں بھی، اور خاص طور پہ جب آپ کے پاس آنے کا وقت ہو اللہ، پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا، پھر ہمیں اپنے پاس بلائیے گا اللہ۔ کلمے کی یا اللہ آپ سے ملاقات کے شوق والی اپنے وقت پہ عافیت کی موت عطا فرمائیے گا یا اللہ، آگے کی منازل قبر کی، قیامت کے دن کی آسان کر کے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ ان کے قدموں میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے گا اللہ۔ اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا بھی عطا فرمائیے گا اللہ۔ عافیت کے فیصلے فرمائیے اللہ، عافیت کے فیصلے فرمائیے اللہ، عافیت کے فیصلے فرمائیے اللہ۔ نیکی تقویٰ پہ جما دیجیے اللہ، شیطان کے نفس کے شر سے بچا لیجیے، اپنے نفس کو اپنی رحمت کی بارش سے بس تزکیہ فرما دیجیے یا اللہ۔ کسی امتحان میں بٹا لیے کہ ہم کمزور ہیں یا اللہ، رحم کر دے میرے مولا، ہر فتنے سے بچا لے میرے مولا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ، شکریہ۔